بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ مثنوی شریف کے درس کے 50 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 51ویں ہماری نشست ہوگی۔ گزشتہ کی نشست میں جس موضوع پر بات رکی تھی وہ تھی قیصر روم کے ایلچی کا، اس کے میسنجر کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے مدینہ آنا۔ یہاں آنے کے بعد جس طرح کی صورتحال سے وہ دوچار ہوا، حضرت عمر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سمجھا تھا کہ محل میں ہوں گے، لیکن دیکھا کہ ایک جھاڑ کے نیچے سو رہے ہیں، اور ان کی شخصیت کا وہ رعب اور وہ دبدبہ، ہیبت اور وہ شان، وہ جلال اس کے دل پر اثر کر بیٹھا کہ وہ حالانکہ اہل ایمان نہیں تھا، صاحب ایمان نہیں تھا، لیکن اس کا ایک اثر اس کے دل پر بیٹھ گیا۔ اب وہ آیا تھا قیصر روم کے میسیج کو پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد اب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، تو اب وہ اکتساب فیض کر رہا ہے، پہلی ملاقات کا اکتساب۔ حضرت عمر کی اس ایلچی کے ساتھ بات چیت اور اس کا حضرت عمر سے سوال اور حضرت عمر کا اس کو جواب دینا، یہ ہے آج کی گفتگو۔ بعد ازاں گفتش سخنہائے دقیق در صفات پاک حق نعم الرفیق۔ اس کے بعد انہوں نے باریک باتیں کی۔ باریک باتیں یعنی ایسے نازک موضوعات پر گفتگو کی کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، جو کہ بہترین رفیق ہے، اللہ جو کہ بہترین رفیق ہے، اس کے تعلق سے، اس کے وجود اور اس کے صفات کے تعلق سے کچھ سوالات اس نے حضرت عمر سے کیے۔ وز نوازش ہائے حق ابدال را تا بداند او مقام و حال را۔ اور اولیاء اللہ کے بارے میں، ابدال اولیاء اللہ کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ابدال کا ذکر ضرور ہو رہا ہے، یہاں پر کل اولیاء مراد لیے جا رہے ہیں۔ تو اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ کی جو نوازشیں ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں اس نے سوال کیا، تاکہ وہ سمجھ پائے کہ مقام اور حال کیا ہوتا ہے اولیاء کا۔ اب یہ دو درجے ہوتے ہیں اولیاء کے، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے مقام۔ حال کیا ہے اور مقام کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے دو طرح کے ہوتے ہیں جن پر وہ حالت گزرتی ہے، ایک حال سے گزرتا ہے، ایک مقام سے گزرتا ہے۔ اب یہ حال اور مقام کیا چیز ہے، اس کو دیکھیے آپ مولانا روم کس قدر خوبصورتی کے ساتھ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عام آدمی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کتنی عام سی مثال آپ دیتے ہیں۔ حال چوں جلواست زاں زیبا عروس وی مقامہ خلوت آمد با عروس۔ حال گویا کہ ایک حسین دلہن کا جلوہ ہے، اس کا دیدار ہے، یہ حال ہے۔ جب کسی کو کوئی نظر آتا ہے، دیدار ہوتا ہے کسی چیز کا، تو وہ اس کا حال ہے، دیدار ہونا اس کا حال ہے۔ جب وہ دیدار ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے اوپر کھلتی ہے تو وہ حال کا شکار ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے پاس بھی آپ دیکھیں گے حال آتا ہے، تو حال سے مراد کیا ہے؟ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تبدیلی ہونا۔ پہلے ایک حال جامد تھا، منجمد تھا، فریزڈ تھا، اب کچھ دیکھنے کے بعد، کچھ سوچنے کے بعد، کوئی خیال اس کے ذہن میں آنے کے بعد، اس کے اوپر اس کا اثر ہونے کے بعد دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کو حال کہتے ہیں۔ تو سننے، سمجھنے یا دیکھنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ حال ہوتا ہے۔ تو دلہن کو دیکھنے کے بعد جو دیکھنے کا جو پروسیس ہے، اس کا تعلق حال سے ہے۔ میں نے دلہن کا جلوہ دیکھا، اس کا دیدار کیا، میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا، یہ حال ہے۔ وہی مقام آ خلوت آمد با عروس، اور دلہن کے ساتھ تنہائی میں ملاقات ہونا، یہ مقام ہے۔ اب دیکھیے آپ، جلوہ بینت شاہ و غیر شاہ نیس وقت خلوت نیست جز شاہ عزیز۔ جلوہ جو ہوتا ہے، دیدار جو ہوتا ہے، وہ تو شاہ کو بھی حاصل ہے اور شاہ کے غلام کو بھی حاصل ہے،
نوشاہ اگر ہم اس کو اور وضاحت کے ساتھ بولیں گے تو دلہن کا دیدار نوشاہ کو بھی حاصل ہے اور باراتیوں کو بھی حاصل ہے. اگر دلہن کے قریبی رشتہ دار ہیں یا خواتین ہیں جو بارات میں آئی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں دلہن کو, نوشاہ بھی دیکھ رہا ہے دلہن کو, تو دیدار تو دونوں کو حاصل ہے, حال سے دونوں بھی گزر رہے ہیں. وقت خلوت نیست, لیکن خلوت کے وقت کوئی خلوت کا وقت نہیں ہے جز شاہ عزیز. اور وہ جو خلوت ہے, وہ جو تنہائی ہے, وہ جو قرب ہے, وہ جو نزدیکی ہے, وہ تو صرف نوشاہ کو حاصل ہے. یہ مقام ہے. تو پہلے والا جو حال تھا وہ تو سب کے لیے, دور رہنے والا بھی غلام بھی حال سے گزرتا ہے, لیکن جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ حال سے آگے نکل جانے والے ہوتے ہیں. اب وہ حال کو ظاہر نہیں کرتے, ان کا حال ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو قرب کی منزل سے گزر رہے ہیں, اس کو مقام کہتے ہیں. جلوہ کرد عام و خاصاں را عروس, خلوت اندر شاہ باشد با عروس. دلہن عوام اور خواص سب کو جلوہ دکھاتی ہے, لیکن دلہن کے ساتھ تنہائی میں صرف بادشاہ ہوتا ہے, یعنی شاہ ہوتا ہے, جس کو ہم نوشاہ کہتے ہیں. اگرچہ کہ دیدار والے نوشاہ سے پہلے دلہن کا دیدار کر لیں, یہ ہو سکتا ہے. نوشاہ نے دلہن کو بعد میں دیکھا, باراتیوں نے پہلے دیکھ لیا, لیکن پہلے دیکھنے بعد میں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ دیکھنے کا مرحلہ دیکھنے تک ہی رہا. باراتیوں کا مسئلہ کیا ہوا کہ وہ پہلے دیکھنے کے باوجود ان کی حد دیکھنے تک ہی رہی, لیکن نوشاہ اس کو تنہائی قربت نصیب ہوئی. تو ہست بسیار اہل حال صوفیاں, نادرست اہل مقام اندر میاں. تو صوفیوں میں بھی ایسے بہت سے اہل حال ہیں, اہل حال بہت زیادہ ہیں. صوفیوں کی جو دو کیٹیگریز ہیں اس میں اہل حال بہت زیادہ مل جاتے ہیں آپ کو, لیکن جو صاحب مقام ہیں, جو مقام کے درجے سے گزرتے ہیں, وہ بہت کم ہیں. از منازل ہائے جانش یاد داد و سفر ہائے روانش یاد داد. اب اس کو حضرت عمر نے جان کی منزلیں بتائی, روح کی منزلیں بتائی. اب انسان جو اب اس وقت اس عالم میں ہے, اس سے پہلے وہ کہاں تھا, روح کی منزلیں, اس کے بارے میں واقف کرایا. تو روح کی منزلیں کیا ہے؟ پہلے وہ مجرد تھی, عالم ارواح میں اکیلی تنہا مجرد تھی, اس کو کسی اور کی حاجت نہیں تھی, وہ اپنی اس دنیا میں تھی عالم ارواح میں. پھر عالم مثال میں آئی جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس کی روح کو ماں کے پیٹ میں ایک جسم کے اندر پھونک دیا گیا. پھر اس کے بعد پھر عالم ناسوت میں آئی, جس کو عالم خلق کہتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد, وہ عالم ناسوت ہے. عالم مثال ماں کا پیٹ, اور عالم ناسوت ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد, اب وہ عالم ناسوت یا عالم خلق اس کو کہتے ہیں, وہ شروع ہوا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب عالم خلق یعنی عالم ناسوت سے وہ گزر جائے گا تو پھر اس کے بعد عالم برزخ میں جائے گا. موت آنے کے بعد جب روح اس کی جسم سے نکل جائے گی تو اب وہ عالم برزخ میں رہے گا, قبر کی زندگی. کیونکہ آدمی مرتے ہی فوری جنت دوزخ میں تو نہیں پہنچ جاتا, وہ تو فیصلے بعد میں ہیں, آخرت قائم ہونے کے بعد, قیامت آنے کے بعد, حساب کتاب کے بعد کے درجے ہیں. اس سے پہلے تو وہ قبر کی زندگی ہوتی ہے اس کی, عالم برزخ کہتے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد حشر ہوگا, حشر برپا ہوگا. پھر اس کے بعد اس کو فیصلہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. تو اس طرح سے روح کے درجے ہیں اور یہ منزلیں. تو جان جو ہے نا, جان سے مراد روح, تو روح کی منزلیں بتائی. از منازل ہائے جانش یاد داد, اس کو یاد دلائی. پہلے وہ بھول چکا ہے انسان, اس سے پہلے وہ کہاں تھا اس کو یاد نہیں ہے, تو اس کو یاد دلایا. وہ سفر ہائے روانش یاد داد, پھر اس کو روح کے جو سفر ہے, کہاں سے نکل کر وہ کہاں جاتی ہے, کیسے کیسے گزرتی ہے, وہ تعلق سے تمام باتیں یاد دلائیں. وہ زمانے کا زماں خالی بدست, وز مقام قدس کجلالی شدست. اس زمانے کی یاد دلائی جو زمانے کی قید سے خالی تھا, وہ دور. اب یہ جو دور ہے ہمارا, یہ جو عالم ہے, یہ زمانے کی قید میں ہے. وہ جو دور تھا وہ زمانے کی قید سے خالی تھا, اس میں کوئی زمانہ, اس میں کوئی ٹینس نہیں تھا. اب یہاں پر ہے فیوچر ٹینس, پریزنٹ ٹینس, پاسٹ ٹینس, اس دنیا میں ہے. وہ دنیا میں کوئی ٹینس تھا ہی نہیں. یہاں پر ٹینس بھی ہے اور انسان ٹینس میں بھی ہے.
وہاں پر نہ یہ ٹینس تھا نہ وہ ٹینس، یہ وہ زمانہ تھا، اس کی یاد دلائی. بس مقام قدس کجلالی شدست، اور اس کو مقام قدس جو کہ جلال والا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقام قدس ہے، عالم جبروت، عالم ارواح، پھر عالم جبروت جو صفات الہیہ کا مقام ہے، جو عالم ارواح سے متصل ہے. ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا، یہ ابتدائی ایپیسوڈز میں ہم نے پڑھا تھا. تو عالم جبروت کے جو مقام ہے، مقام قدس کہتے ہیں اس کو، جلالی مقام ہے، اس کے بارے میں بتایا. وز ہوائے کاندرو سی مرغ روح پیش ازیں دیدست پرواز فتوح، اور اس ہوا کی جس میں روح کے سیمرغ نے، روح کا ایک سیمرغ ہوتا ہے. سیمرغ کس کو کہتے ہیں؟ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ایک میتھولوجی ہے، پرشین میتھولوجی میں ایک بینیوولنٹ اینڈ میتھیکل برڈ کہتے ہیں اس کو، ایک تصوراتی پرندہ ہے سیمرغ. تو اس کا روح کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں. روح کے سیمرغ نے، اس کی ہوا جس میں روح کے سیمرغ نے اس سے پہلے خوشی کی پرواز دیکھی تھی. ایک دور میں جب کہ روح کے سیمرغ نے خوشیوں کی پرواز دیکھی تھی، اب وہ نہیں ہیں اس دنیا میں. جب وہ عالم ارواح میں تھا تو کس طرح اس کی روح پرواز کرتی تھی، گھومتی تھی ادھر سے ادھر، وہ بھی ایک پرندے کی طرح، سیمرغ کی طرح. اس کی یاد دلائی، مطلب عالم ارواح کے بارے میں بتایا، کس طرح سے وہ خوشی سے گھوما کرتی تھی. ہر یہ کہ پرواز اشس آفاق بیش، وز امید و نہمت مشتاق بیش. اس کی ہر ایک پرواز عالم سے بڑی ہوئی تھی. یعنی پرواز کی یہ کیفیت تھی، اڑان کی یہ کیفیت تھی روح کی، کہ یہ جو عالم ہے، یہ عالم بھی اس کے سامنے چھوٹا ہے، اس سے بھی بڑی ہوئی تھی. اور مشتاق ہوتا نا، ایک چیز کا مشتاق، کسی چیز کا خواہش مند. ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کی ایک امید ہوتی ہے، اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی امید، کوئی بھی ارادہ انسان کا ایک لمٹ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ روح کی جو پرواز تھی، یہ امید اور ارادہ اس سب سے آگے تھی. انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں تک اس کی پہنچ ہوا کرتی تھی. تو اس کے بارے میں بتایا. چوں عمر اغیار روح را یار یافت، جان اورا طالب اسرار یافت. جب حضرت عمر نے ایک بیگانے آدمی کو یار پایا، یعنی ایک بیگانہ آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، لیکن اس کے جو سوالات تھے، اس کی جو جستجو تھی، اس کو بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو اپنا یار پایا. مطلب جو باتیں حضرت عمر اس کو بتا رہے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس بتانے کے قابل ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ایسی اہم باتیں نامحرم کے ساتھ یا نااہل کے ساتھ کر رہا ہوں. نہیں، یہ آدمی جس تلاش میں، جس جستجو میں آیا ہے، اس کو یہ باتیں بتانی چاہیے. یہ اہل ہے، اس کو باتیں بتانے کا یہ آدمی اہل ہے. تو جب حضرت عمر نے اس کو بیگانہ صورت کو، اغیار روح، حالانکہ اجنبی آدمی ہے، لیکن اس کو اجنبی آدمی کو اتنی اہم باتیں اس کو بتائیں، تو اس لیے بتائیں کہ حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ ان رازوں کے جاننے کا، ان باتوں کے جاننے کا یہ آدمی اہل ہے. جان اورا طالب اسرار یافت، اور اس کی طبیعت کو رازوں کو حاصل کرنے کی جستجو کرنے والا پایا. ایسے ایسے سوالات کر رہا تھا شوق کے ساتھ. دیکھیے، جب کوئی آدمی کسی چیز کو جاننے کا اشتیاق رکھتا ہے، اس کو جستجو ہوتی ہے، تو بتانے والا بھی شوق سے بتاتا ہے. ورنہ سننے والے کو کوئی شوق ہی نہیں ہے اور آپ بکے چلے جا رہے ہیں، تو ایسا تو کسی کو دلچسپی نہیں ہوگی نا، بیزار ہو جائے گا بولنے والا بھی. جب کسی کو سننے والے کو سننے کی جستجو ہوگی تو بولنے والا بھی پوری جستجو کے ساتھ بولے گا. شیخ کامل بود و طالب مشتہی، مرد چابک بود و مرکب درگہی. یہ شیخ کامل تھے حضرت عمر، شیخ کامل، اور طلب کرنے کے لیے جو آیا وہ مشتہی ہے، شوق والا ہے. دیکھیے، مرحلے تحصیل علم کے ایسے ہی طے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ایسی
اندرونی باتیں، راز کی باتیں، اہم باتیں طالب کو ہی بتائی جاتی ہیں، جس کو شوق ہوتا ہے سننے کا اسی کو بتایا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں نہیں ہوتا۔ اگر سننے والا یہ چیزیں جاننے کا خواہش مند نہیں ہے تو جاننے والا اس کو نہیں سناتا، اور اگر کوئی خواہش مند ہے لیکن وہ جاننے والا ہی نہیں ہے تب بھی انہیں کہاں سے سنا پائے گا؟ تو دونوں چیزیں چاہیے بیک وقت۔ بتانے والا بتانے کے قابل ہو، وہ اہل ہو، شیخ کامل ہو، تب وہ یہ باتیں بتائے گا۔ سننے والا طالب مشتہی ہو، خواہش مند ہو، شوق والا ہو، تو یہ دونوں چیزیں جب ہوتی ہیں تبھی یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر وہی تھا، شیخ کامل تھا اور طالب مشتہی تھا، شوق والا تھا۔ مرد چابک بود و مرغب درگہی، یعنی گویا کہ سوار آدمی جو سواری پر سوار ہے وہ سوار ہوشیار تھا، اس کو اپنی منزل پر جانا تھا، سورا نہیں تھا، ہوشیار تھا، اور سواری تیار تھی۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو سفر ہوگا نا۔ جانے والے کو جانے کی آرزو ہو اور جس چیز پہ سوار ہو کے آپ جا رہے ہیں وہ سواری تیار ہو، تبھی آپ کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ دید آ مرشد کے او ارشاد داشت، تخم پاک اندر زمین پاک کاشت۔ مرشد نے دیکھا کہ مرید استعداد رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے یہ باتیں سننے کی، تو اس نے کیا کیا؟ پاک بیج کو پاک زمین میں بو دیا۔ یہ جو بیج ہے یہ پاک بیج ہے، اور اس کو ایسی ہی زمین میں بویا جاتا ہے جو پاک زمین ہو۔ تو جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ پاک زمین معلوم ہوتی ہے تو آپ نے پاک بیج کو اس کے اندر بو دیا، یعنی ایسی باتیں جو ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی آپ نے اس کو بتائی۔ مرد گفتش کہ امیر المومنین، جاں زبالا چوں درآمد بر زمین۔ تو اس شخص نے کہا حضرت عمر سے کہ اے امیر المومنین، روح عالم بالا میں جب تھی، اوپر کی دنیا میں جب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایسی مست مگن تھی، پرواز کر رہی تھی، شاندار کیفیات میں تھی، تو پھر یہ زمین پہ کیوں آ گئی؟ یہ زمین تو خراب زمین ہے، یہ عالم تو بڑا گندا عالم ہے، تو اتنی پاک روح اس عالم میں بہترین طریقے سے رہتے ہوئے تھی، اس کو وہیں رہنے دینا تھا، یہاں کیوں آ گئی؟ اب یہ سوال جب حضرت عمر نے عالم بالا کی ساری کیفیات بیان کی تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ پھر تو وہیں بہتر تھی، وہاں سے اس کو یہاں کیوں لایا گیا؟ مرغ بے اندازہ چوں شد در قفس، گفت حق برجاں فسوں خاندو خصص۔ تو لا تعداد پرندے ایک پنجرے میں کیسے آ گئے؟ اب اس کو مثال دیتے ہوئے پوچھ رہا ہے کہ روح کی مثال لا تعداد پرندوں کی ہے، ہزاروں لاکھوں پرندے ہیں، ایک پنجرے میں کیسے آ گئے؟ تو انسان کا جسم ایک پنجرا ہے اور اس کی روح لا تعداد پرندوں کی طرح ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں لاکھوں پرندے ایک پنجرے میں قید ہو جائیں، لیکن یہاں تو وہی کیفیت ہے، انسان کی روح جو ہے وہ لا تعداد پرندوں کی طرح ہے اور اس کا جسم ایک پنجرے کی طرح ہے۔ تو لا تعداد پرندے والی روح ایک چھوٹے سے پنجرے میں کیسے آ گئی؟ تو اب حضرت عمر جواب دیتے ہیں، گفت حق برجاں فسوں خاندو قصص۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے روح پر کچھ پڑھ کے پھونک دیا، کچھ افسانے لکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم میں روح پھونک دی اور اس کی تقدیر لکھ دی، اس کو آنا ہی تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے روح پر کچھ پڑھ کے پھونک دیا، کچھ جادو پڑھ کے پھونک دیا اور کچھ افسانے لکھ دیے، افسانے پڑھ دیے اس کے، یعنی اس کی تقدیر لکھ دی۔ تو اللہ نے جب جسم میں روح کو ڈال دیا اور فرمایا کہ تو جا، میں نے تیری تقدیر لکھ دی ہے، تب اس کو تو آنا ہی تھا۔ بر ادم ہا کان دارت چشم و گوش، چوں فسوں خانت ہمیں آیت بجوش۔ وہ جو معدوم ہیں، جس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، جو آنکھ اور کان ہی نہیں رکھتے، اب یہ تو روح کا کچھ نہ کچھ تو ایگزسٹنس تھا نا، جو اللہ نے اس روح کو ادھر بھیج دیا، لیکن وہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی ایگزسٹنس ہی نہ ہو، جو معدوم ہے، اور جس کو نہ کان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کچھ ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ چوں فسوں خاند ہمیں آیت بے جوش،
تو اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ اس طرح کا پھونک دیتا ہے تو وہ تو جوش میں آ جاتے ہیں. جس کا کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اگر پھونک دے تو وہ بھی جوش میں آ جاتے ہیں. کن فیکون کا معاملہ ہو جاتا ہے. دنیا کیا تھی؟ کچھ نہیں تھی، نتھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، ساری دنیا ہو گئی. تو وہاں تو معاملہ ایسا ہے. آپ روح کو دنیا میں بھیجنے پر حیرت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کچھ نہیں کو بھی وجود بخش کے بھیج سکتا ہے. اس فسون او عدم ہا زود زود خوش معلق می زنت سوئے وجود. تو اس کے افسوں سے، یعنی اس کے جادو سے، اس کے پڑھ کے پھونکنے سے جو معدوم چیزیں ہیں، نان ایگزسٹنٹ چیزیں ہیں، وہ بھی جلدی جلدی وجود کی جانب کرتب دکھاتی ہیں، خلابازیاں کرتی ہیں. نان ایگزسٹنٹ چیز بھی ایگزسٹ ہو کر ناچنے لگتی ہے جب وہ پھونک دیتا ہے. باز بر موجود افسونے چخاند زود اورا در عدم دو اسپراند. اور پھر جو چیز موجود ہو اس پر جب وہ پھونک دے، جو موجود ہی نہیں ہے اس پر پھونک دیا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے اور خلابازیاں دکھاتی ہے. اور جو چیز موجود ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ارواح بنائے ہیں، تو اس کو اس نے پڑھ کے پھونک دیا تو پھر ذرا سوچو، یہ تو ڈبل ہو گیا. یعنی ایسا ہو گیا جیسے کہ دو گھوڑے پر سوار ہونا. دو گھوڑے پر سوار ہونا سے مراد یہ کہ ایک پاؤں ایک گھوڑے پر ایک گھوڑے پر نہیں، بلکہ سفر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دو گھوڑوں پر سفر کرے تو جلدی سفر پورا کر لیتا ہے. کیسے؟ ایک وقت تک ایک گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اس کے بعد ایک وقت کے بعد گھوڑا تھک جاتا ہے، وہ اتر کے دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے. تو گھوڑے کو اس کو آرام دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کا سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. تو مطلب کوئی بھی چیز جب دوہری ہو جاتی ہے نا رفتار میں، تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے دو گھوڑے پر سفر کرنا. تو وہ ہو جاتا ہے یہاں پر معاملہ، کیونکہ آلریڈی ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھونکا ہے. تو اب کیا تعجب کی بات ہے. گفت با جسم آیتے تا جاں شدو گفت با خورشید تا رخشاں شدو. جسم کو کوئی آیت اس نے سنا دی تو وہ جان بن گیا. جسم بنایا انسان کا، اس کو کوئی آیت سنا دی، یعنی اس کو کوئی نشانی دکھا دی، کچھ پھونک دیا، وہ جان بن گیا. گفت با خورشید تا رخشاں شدو. سورج سے کچھ کہا، سورج چمکدار ہو گیا، سورج میں روشنی آ گئی، سورج گرم ہو گیا. یہ تو کیفیت ہے اس کی. باز در گوشش دمد نکتہ مخوف در رخ خورشید افتت صد کسوف. پھر اس کے کان میں کوئی خوفناک نکتہ پھونک دیا. پہلے تو سورج بنایا، اس کے اندر کوئی چیز پڑھ کے پھونک دی. پڑھ کے پھونکنے سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف اشارہ ہے. کچھ حکم دے دیا، روشن ہو جا، سورج روشن ہو گیا. پھر اس کے اندر کوئی خوفناک بات اس کے کان میں پھونک دی، پھر سورج کو گرہن آ گیا، سورج گہن میں آ گیا، اور 100 گرہن آ گئے. سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کرتا ہے. کیوں آ گیا روح وہاں سے یہاں، کیوں آ گئی اس کی مرضی تھی، آ گئی. وہ جو چاہے کرتا ہے. گفت در گوشے گلو خندان شکرد گفت با لالے خشو تابان شکرد. پھول کے کان میں کچھ کہا، پھول شگفتہ ہو گیا. اور خوبصورت لال سے کچھ کہا. لال ایک پتھر ہوتا ہے، بہت خوبصورت پتھر ہوتا ہے، گارنیٹ کہتے ہیں انگلش میں اس کو، ہیرا سمجھیے آپ ایک طریقے کا. تو وہ خوبصورت لال سے کچھ کہا، وہ چمکدار ہو گیا، چمکنے لگ پڑا. تو وہ جو کہتا ہے، جس کو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تا بے گوشے خاک حق چہ خواندہ است کو مراقب گشت و خاموش ماندہ است. معلوم نہیں کہ زمین کے کان میں اس نے کیا پھونک دیا کہ وہ منتظر اور خاموش ہو گئی، مراقبے میں بیٹھ گئی، ساکت ہو گئی، ٹھنڈی پڑ گئی، لوگوں کے پاؤں تلے روندی جا رہی ہے. ایسی بڑی زمین انسانوں کے پاؤں تلے روندی جا رہی ہے. اسی زمین کو انسان کھود رہا ہے، پلر بنا رہا ہے، اس کے اندر پائے بنا رہا ہے، پہاڑوں کو کھود رہا ہے، مٹی کو کھود رہا ہے. مٹی کچھ نہیں بولتی، اف نہیں کرتی ہے. طاقتور مٹی ہے حالانکہ،
مٹی کے اندر وہ طاقت ہے کہ دیکھیے آپ کیسے کیسے بڑے جھاڑ اگا رہی ہے مٹی، انسان سے بڑے بڑے سائز کے جھاڑ اگا رہی ہے مٹی، وہ طاقت ہے نا مٹی کے اندر. لیکن انسان کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے، مٹی کے ساتھ انسان جو چاہے کر رہا ہے، کچھ نہیں بولتی مٹی. تو یہ خاموش کس نے کر دیا مٹی کو؟ مراقبے میں بیٹھ گئی ہے مٹی، زمین آنکھیں بند کر کے جو چاہے کر لو میرے ساتھ. وہ کیفیت ہے مٹی. تابہ گوش ابر آ گویا چ خواند، کوچو مشک از دیدہ خود آب راند. نہیں معلوم کہ اس بولنے والے نے ابر کے کان میں کیا کہہ دیا ہے، بادلوں کے کان میں کیا کہہ دیا ہے کہ اسے وہ بادل جو ہے جیسا کہ مشک میں سے سقا اس کا منہ کھول کے پانی دیتا ہے، ویسے ابر پانی دیتے چلے جا رہے ہیں زمین پہ. اس نے کیا کہہ دیا ہے ابر کے کان میں نہیں پتا. جا رہے ہیں سمندر سے پانی لیتے آ رہے ہیں، برساتے جا رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ کس کے بولنے پر کر رہے ہیں؟ ابر کے اندر یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ پابندی سے جاتے ہیں، سمندر سے پانی چوستے ہیں، اور موسم برسات آتے ہی جہاں حکم ہوتا ہے وہاں پانی برسانے ریڈی ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا اس کے کان میں، بادلوں کے کان میں کہہ دیا گیا ہے. در تردد ہر کے او آشفتہ است، حق بگوش او معما گفتہ است. جو شخص تردد میں ہیں، شش و پنج میں ہیں، سوچ میں ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، اس کو کہتے ہیں تردد. ایک ایسی کیفیت جو انسان فیصلہ نہ کر پائے کہ یہ کروں یا وہ کروں، ایسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں تردد. جیسے کسی شاعر نے کہا، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. کوئی ایک نتیجے پر نہ پہنچنے والی کیفیت کو کہتے ہیں تردد. تو جو شخص تردد میں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں کوئی معمہ کہہ دیا ہوگا. ورنہ انسان کے سامنے دو چیزیں ہیں، یہ لوں یا وہ لوں، یہ کروں یا وہ کروں، انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے. آخر کیا معمہ اس کے ذہن میں پھونک دیا گیا ہے کہ وہ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ کیا کروں. تا کند محبوس شندر دو گماں، آ کنم کو گفت یا خود ضد آ. تاکہ دو کمانوں میں اس کو مبتلا کر دے، گمانوں میں، تاکہ دو گمانوں میں اس کو مبتلا کر دے. یہ کروں یا وہ کروں، یہ کرنا بہتر ہے یا وہ کرنا بہتر ہے، یہ کروں یا اس کی ضد ہے وہ کروں. آدمی سوچ نہیں پاتا کبھی کبھی زندگی میں. ایسے مرحلے انسان کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھے یہ کرنا بہتر ہے یا وہ کرنا بہتر ہے. ہم زحق ترجیح یابد یک طرف، زاد و یکرا بر گزیند زاں کنف. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی کی ہے اگر یہ تردد کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے. دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ دو ضد تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر دو اپوزٹ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے بیک وقت، تو دونوں آدمی تو کام نہیں کر سکتا، دونوں میں سے کوئی ایک ہی کرنا پڑے گا. تو پہلے تو وہ اس طرح کے تردد میں مبتلا ہوتا ہے، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو رہنمائی کر کے بتاتا ہے یہ نہیں یہ کرو. یہ فیصلے بھی وہاں سے ہوتے ہیں. گر نخواہی در تردد ہوش جاں، کم فشاری پمبا اندر گوش جاں. اگر تو اپنی جان کے ہوش کو تردد میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، جان کے ہوش سے مراد یہ ہے کہ روحانی زندگی. انسان اگر اپنی روحانی زندگی کو اس طرح کے تردد میں مبتلا اگر نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ گوش جاں، گوشت تو کان کو کہتے ہیں، جان تو انسان کی جان، یعنی جان کے کان میں، اس کی روح کے کان میں، پمبا کہتے ہیں روئی کو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے روح کے کان میں روئی نہ ٹھونسے. جو کچھ اسے بتایا جا رہا ہے وہ سنے، جو ہدایتیں دی جا رہی ہیں اس پر عمل کرے. اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس جنجال سے چھوٹنا چاہتے ہیں تردد کے، اور کسی ایک نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے کانوں میں روئی ٹھونسے ہوئے ہیں. جو بات بتائی جا رہی ہے سنتے نہیں ہیں، اس پہ عمل کرتے نہیں ہیں. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ روحانی زندگی میں اس تردد سے اپنے آپ کو بچائے
اور کسی ایک نتیجے پر پہنچے تو اس کو چاہیے کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونسنا بند کرے، جو بات بتائی جا رہی ہے اس پر توجہ کرے، اس پر عمل کرے۔ پنبہ وسواس بیروں کنز گوش، تاب گوشت آید از گردوں خروش۔ وسوسے کی روئی کو کان سے نکالو۔ روئی سے مراد آپ دیکھیے کس چیز کی روئی ہوتی ہے؟ وسوسوں کی روئی۔ جو روئی ہے جو کان میں جو لگی ہوئی ہے اس کو نکالنا ہے، تو یہ کون سی روئی ہے؟ وسوسوں کی روئی۔ یہ وسوسوں کی جو روئی ہے جو تم کو تردد میں رکھ رہی ہے، اس کو نکال کے پھینکو۔ جب انسان سیلف ڈیسیشنز کا عادی ہوتا ہے تو وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، اور جب وسوسے آتے ہیں تو وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا یہ وسوسوں کو نکال کے پھینکنا ہے، سیلف ڈیسیشن چھوڑو، اور جو بات بتائی جا رہی ہے اس پہ توجہ دو، اس کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ تم کو وسوسوں میں جا کر یہ تردد کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نہ جانوں شریعت کی باریکیاں، معرفت اور طریقت کی سودوزیاں، ان جھمیلوں سے نسبت بچا لے گئی راہ میں جب حقیقت نما مل گیا۔ حقیقت نما، حقیقت بتانے والا، آپ کا گائیڈ، آپ کا مینٹار، آپ کا رہنما اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ جیسا بولتا ہے ویسا کرتے جاؤ، وسوسوں کے اس تردد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن معاملہ ہمارا کیا ہے؟ ہم نے کانوں میں وسوسوں کی روئی ٹھوس رکھی ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں، یہ کریں یا وہ کریں، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تاب گوشت آئے دس گردوں خروش، تاکہ آسمان سے ایک آواز تیرے کانوں میں پہنچ سکے۔ پنبہ وسواس بیروں کنز گوش، تاب گوشت آئے دس گردوں خروش۔ وسوسے کی روئی کو کان سے نکال دو تاکہ آسمان سے تیرے کان میں آواز پہنچ سکے۔ تاکنی فہما معما حاشرہ، تاکنی ادراک رمز و فاشرہ، تاکہ تو اس کے ان معموں کو سمجھ سکے جو تیری عقل میں آنے والے نہیں ہیں، تاکہ تو واضح بات اور اشاروں کا ادراک کر سکے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں ایسی جو فاش ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رمز ہوتی ہیں۔ رمز کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں، راز کی باتیں، جس کی حقیقت پر انسان نہیں پہنچ سکتا، وہ ہے رمز۔ اشاروں کنایوں میں بات، کھلی کھلی بات ہو تو وہ فاش ہوتی ہے، جو چیز چھپی ہوئی نہ ہو کھل جائے اس کو کہتے ہیں فاش، لیکن جو چھپی ہوئی ہو اشاروں میں ہو اس کو کہتے ہیں رمز۔ کوڈنگ، آپ یوں سمجھیے، کوڈنگ ایک ہوتی ہے، کوڈنگ ایک ہوتی ہے ڈی کوڈنگ۔ تو رمز سے مراد کوڈنگ ہے اور فاش سے مراد ڈی کوڈنگ ہے، راز کا کھل جانا۔ راز فاش ہونا کہتے ہیں ہم لوگ، مطلب پہلے وہ راز تھا اب کیا ہو گیا؟ فاش ہو گیا، مطلب کھل کے آ گیا۔ تو جو باتیں اشاروں سے ہوتی ہیں یا جو واضح باتیں ہوتی ہیں، اگر تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے کانوں سے وسوسوں کی ٹھونسی ہوئی روئی کو نکال کے پھینک دے اور جیسے کہا جا رہا ہے وہ کرے۔ پس محلے وہی گردت گوش جاں، وہی چبود گفتن از حصے نہاں۔ پھر روح کا جو کان ہوتا ہے وہ خود وہی بن جاتا ہے۔ وہی سے مراد الہام ہے، کیونکہ وہی تو انبیاء کے پاس آتی ہیں۔ وہی سے مراد وہ بات ہے جو بغیر کسی ذریعے کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے اوپر اتارتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہی۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ وہی انبیاء کرام پر اترنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ جو بات انبیاء کرام کے دل پر اترتی ہے اس کا نام ہم نے وہی رکھا ہے، اور جو غیر نبی کے دل میں جو بات آتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ یہاں پر الہام کے معنی میں ہی لفظ وحی استعمال ہو رہا ہے۔ تو پھر جو جان کا کان ہے وہ وحی کی جگہ بن جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے وحی؟ کیا ہوتی کیا ہے؟ پوشیدہ حس کی گفتگو کا نام وحی ہے۔ حس ہوتی نا، حس جانتے ہیں آپ؟ 5 حواس ہوتے ہیں انسان کے، جس میں انسان کے حواس ظاہری کل 5 ہیں، یعنی سننا، سونگنا، مس کرنا، چکھنا، دیکھنا، 5 ہے نا انسان کے حواس۔ ایک ہے سننا جس کا محل ہے کان، ایک ہے سونگنا جس کا محل ہے ناک، ایک ہے مس کرنا، ٹچ کرنا، اس کا محل ہے ہاتھ،
ہاتھ یا باڈی اسکن کچھ بھی. چوتھا ہے چکھنا، اس کا محل ہے زبان. پھر دیکھنا، اس کا محل ہے آنکھ. یہ 5 حواس ہیں انسان کی. تو ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات آپ کے اندر دل میں اتر رہی ہے، یہ اس کا تعلق 5 حواس سے نہیں ہے. دل میں آپ کے جو بات آتی ہے الہام کے طور پہ آپ کے دل پہ جو اترتی ہے، وہ بات آپ کان کے ذریعے سنے سو نہیں ہوتی. گوش جاؤ چشم جاں جزئی حسست، گوش اخلو چشم زن زاں مفلسست. جان کے کان اور آنکھ، ایک تو جسم کے کان اور آنکھ ہے. میں نے ابھی جو 5 حص کا ذکر کیا اس کا تعلق جسم سے ہے، جان سے نہیں ہے. یہ جسم کے کان آنکھ ہے، لیکن جان کے بھی کچھ کان آنکھ ہوتے ہیں. تو جان کے کان اور جان کی آنکھ اس حص کے علاوہ ہیں. یہ 5 حواس کے علاوہ ہیں. اور عقل کا جو کان ہے اور گمان کی جو آنکھ ہے، وہ اس حص سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے خالی ہے. ان حواس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. آپ کان بند کر لیجئے، آنکھ بند کر لیجئے، منہ بند کر لیجئے، سب اپنے حواس کو ختم کر لیجئے، لیکن جو الہام آنے کا ہے تب بھی آئے گا، کیونکہ اس سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے. لفظ جبرم عشق را بے صبر کرد، وہاں کے عاشق نیست حب سے جبر کرد. اب یہ سارا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے. دنیا کا نظام کاروبار، وہ جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جبری جو عقیدہ جس کا ذکر ہم اس سے پہلے کیا تھا، اس کا پھر ایک بار یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں. جبر کے لفظ نے میرے عشق کو بے قرار کر دیا. میری جو محبت تھی، میرا جو عشق تھا، عشق الہی جو تھا، وہ جبر نے میری محبت میں اور اضافہ کر دیا، کیونکہ سب میرے محبوب کی مرضی سے ہو رہا ہے. میرا عشق اور بڑھ گیا. تو لفظ جبر سے میرے عشق میں اور اضافہ ہو گیا. وہاں کے عاشق نیست حب سے جبر کرد. اور جو عاشق نہیں ہے، جو عشق کی دولت سے محروم ہے، وہ تو جبر کا قیدی ہے. وہ جبر کو مصیبت سمجھا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز پر مجبور بنا کے رکھ دیا ہے. عمل کیوں کریں ہم؟ جب سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ تو دیکھیے، یہ آدمی بھی جبر کے راستے پر چل رہا ہے، وہ آدمی بھی جبر کے راستے پر چل رہا ہے. لیکن ایک کا جبر اس کے عشق میں اضافہ کر رہا ہے، دوسرے کا جبر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس میں عشق ہے ہی نہیں. تو ایک جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اس فیصلوں کو قبول کرتے ہوئے عبادت ریاضت میں اور اضافہ کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے عبادت ریاضت ترک کر دیتا ہے. دونوں کا انداز فکر الگ الگ ہے. حالانکہ دونوں جبر کے انداز میں سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے جبر سے اس کی عشق میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی عبادت ریاضت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری طرف وہ جبر والا، اس کی عبادت ریاضت ختم ہو رہی ہے، اس کے ایمان میں کمی ہو رہی ہے، اس کا عشق ختم ہو رہا ہے. اب اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھائیں گے. ای معیت با حقست و جبر نیست، ای تجلی محست ای ابر نیست. اب دیکھیے، آپ بڑی خوبصورت مثال دے رہے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری معیت ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ جو ہمارا ایمان، یہ جو عقیدہ ہے، یہ ہماری اس کی معیت، اس کی قربت کی وجہ سے ہے. یہ اصل میں جبر نہیں ہے. وہ جو جبری عقیدے والوں کا جو جبر ہے وہ جبر ہے. ہمارا جو جبر ہے وہ جبر نہیں ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کی نشانی ہے. جیسے مثال کے طور پر ای تجلی میست ای ابر نیست. یہ چاند کی تجلی ہے، ابر نہیں ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن جس انداز میں آپ نے صرف اشارتاً بات کہہ دی ہے، وضاحت کچھ نہیں کی، صرف یہ بتا دیا ای تجلی مست ای ابر نیست. یہ چاند کی تجلی ہے، ابر نہیں ہے. کیا فرق ہے چاند میں اور ابر میں؟ کیا فرق ہے؟ دن کو سورج روشن ہوتا ہے، سورج کی روشنی پوری زمین کے اوپر پڑتی ہے، لیکن جب ابر چھا جاتا ہے، گھنا ابر چھا گیا،
سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے. کبھی کبھار تو اتنا گہرا ابر چھاتا ہے کہ دن میں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے شام ہو گئی. یہ ابر کی خاصیت. سورج کے رہتے ہوئے سورج کی روشنی کو زمین پر پڑنے نہیں دیتا. صبح میں شام کا منظر پیش کر دیتا ہے, اندھیرا کر دیتا ہے. اور دوسری طرف چاند ہے جو رات کو جب سورج نہیں ہوتا ہے تب نکلتا ہے, لیکن سورج کی روشنی لے کے زمین پہ پہنچاتا ہے. یہ سورج کی روشنی کو دن میں روکنے والا ہے, اور چاند سورج کی روشنی کو لے کے رات میں پہنچانے والا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا جبر کا جو عقیدہ ہے, جس لیول کا ہے, وہ چاند کی طرح ہے, ابر کی طرح کا نہیں ہے. جو جبری لوگ ہیں, جو اس عقیدہ جبریہ پر کاربند رہتے ہوئے عبادت, ریاضت اور کوشش کو ترک کر دیتے ہیں, ان کی مثال ابر کی سی ہے, جو دن میں بھی سورج کی روشنی کو روکنے کا کام کرتے ہیں. یہ مثال ہے. وربوت این جبر جبر آما نیست, جبر امارہ خود کاما نیست. اگر ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ جو چاہتا ہے وہی ہو رہا ہے, اگر یہ جبر ہے تو پھر ٹھیک ہے, جبر ہوگا, لیکن یہ عوام کا جبر نہیں ہے, یہ عام لوگوں کا جبر نہیں ہے. دوسرے جو جبر کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ ویسا جبر نہیں ہے, بلکہ جبر امارہ خود کاما نیست. خود غرض نفس, جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ خود غرض ہوتا ہے, یہ وہ والا جبر نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کا سہارا لے کر اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں, آرام کا راستہ تلاش کرتے ہیں, بچنے کی کوشش کرتے ہیں ذمہ داریوں سے, اپنے فرائض سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں, بھاگنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں. دراصل وہ نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. یہ جبر میں وہ جبر میں فرق ہے. ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ ان لوگوں کی طرح کا نہیں ہے جو فرقہ جبریہ جیسا عقیدہ رکھتی ہے. یہ فرق ہے. جبر را ایشاں شناسن دے پسر کہ خدا بکشاد شاں در دل بسر. اے بیٹا, جبر کو وہی لوگ پہچانتے ہیں جن کے دل کی آنکھ خدا نے کھول دی ہے, ورنہ اگر یہ دل کی آنکھ اللہ تعالیٰ نہ کھولے تو پھر انسان جبر کے راستے پر اگر نکل پڑے تو سیدھا گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھ اگر کھولی ہے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا جبر کیا ہے, یہ جبریہ والوں کا جبر کیا ہے. غیب و آئندہ بریشاں گشت فاش, ذکر ماضی پیش ایشاں گشت لاش. غیب اور آنے والی چیزیں دونوں ان کے اوپر منکشف ہو جاتی ہیں. جب انسان اس درجے پر پہنچ جائے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو غیب کی چیزیں ہیں, جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں, وہ بھی ان کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے, اور جو آنے والی چیزیں ہیں, فیوچر کی چیزیں, وہ بھی ان کے اوپر منکشف ہونے لگتی ہیں, کھلنے لگتی ہیں. ذکر ماضی پیش ایشاں گشت لاش. گزشتہ کی یاد, گزشتہ کی باتیں تو ان کے لیے کوئی اہمیت کی ہے ہی نہیں. پاسٹ کی باتیں تو ان کے لیے کوئی اہمیت کی ہے نہیں, ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں. گزشتہ کی یاد, ان کے پاس تو آئندہ کی چیزیں ہوتی ہیں, غیب کی باتیں ہوتی ہیں. اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں. گشت لاش, ان کے لیے لاش بن جاتی ہے. لاش کا اصل مطلب میت نہیں ہے. لاش کو بھی میت کس لیے کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. لاش دراصل عربی زبان کا مخفف ہے لا شیء کا. لا شیء, لا شیء کا مخفف بنا ہے لاش. لا شیء کا مطلب ہوتا ہے شخص عدم الاہمیتی, ایسا شخص جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں لا شیء. اسی سے بنا ہے لاش. نل, نکس, نتھنگ, نو مور, اس سینس میں ہوتا ہے لاش. ورنہ ہمارے پاس کیا ہے, بڑے عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے. ہم اردو زبان میں دیکھتے ہیں آج کل لوگوں نے لاش کو ناش بنا دیا ہے, نون عین شین. حالانکہ یہ انتہائی غلط لفظ ہے. لوگ سمجھتے ہیں لاش غیر ادبی لفظ ہے اور ناش ادبی لفظ ہے, اس لیے آپ دیکھیں گے اخبارات وغیرہ میں ناش ناش لکھا جاتا ہے, کیونکہ ان کو تحقیق ہی نہیں معلوم نا کیا چیز ہے, لفظ کیا ہوتا ہے, کہاں سے آیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. بس ناش جو ہے اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے ناش, نون عین شین. یہ اصل کہتے ہیں اٹھانے کو.
مدد کرنا، اٹھانا، کسی کو مطلب کوئی نیچے ہے اس کو اوپر لانا. نعش ینعش نعشا انہزہ اقامہ، یہ سینس میں ہوتا ہے کسی کو اٹھانا. نعش الناس المیت، لوگوں نے میت کو اٹھایا، یہ ہے نعش، اٹھانا. لیکن جو نو مور کے سینس میں جو ہے، جیسا انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہی از نو مور، وہ ہے لاش ہے، اسی سے بنا ہے لاش. بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع تھا. ذکر ماضی پیش ایشاں گشت لاش، تو گزشتہ کی یاد تو ان کے لیے کوئی اہمیت کی ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اختیار و جبر ایشاں دیگرست خطرہا اندر صدفہا گوہرست، ان کا اختیار اور ان کا جبر وہ کوئی دوسری ہی چیز ہے. جیسے گمراہ فرقے بن گئے ہیں دو، قدریہ جبریہ. ایک اختیار کو مانتا ہے تو اتنا زیادہ اختیار کو مان رہا ہے کہ اس نے بھی اپنا راستہ حدود کے آگے بنا لیا، اور جو جبریہ ہیں ان لوگوں نے بھی جبر کا اتنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ وہ بھی حد سے آگے نکل گئے. لیکن یہاں جو سیدھا راستہ ہے اور سیدھے راستے والے لوگ جو ہیں، ان کا جو جبر ہے، ان کا جو اختیار ہے، وہ کوئی الگ ہے، کوئی دوسری چیز ہے. وہ بالکل ایسا ہے قطرہا اندر صدفہا گوہرست، جیسے صدفوں کے اندر قطرے، سی پی کے اندر ایک خطرہ جب گر جاتا ہے، سی پی بند ہو جاتا ہے تو وہی پانی کا خطرہ موتی بن جاتا ہے. وہ کیفیت ہے ان کی. ہست بیرون خطرے خرد و بزرگ در صدف درہائے خردست و سترگ، باہر وہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے خطرے ہوتے ہیں. صدف کے باہر وہ کبھی چھوٹا خطرہ کبھی بڑا خطرہ ہوتے ہیں، لیکن صدف کے اندر وہ کبھی چھوٹے اور کبھی بڑے موتی ہوتے ہیں. چھوٹے بڑے ان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جب باہر ہوتے ہیں تو وہی پانی کا خطرہ ہوتے ہیں، کبھی چھوٹا خطرہ کبھی بڑا خطرہ. لیکن جب صدف کے اندر ہوتے ہیں تو کبھی چھوٹا موتی کبھی بڑا موتی ہوتے ہیں. طبع نافع آہو استاں قوم را از بروں خوں وزدروں شاں مشکہا، اس قوم کی جو طبیعت ہے، اس قوم کا جو مزاج ہے. اب دیکھیے کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کے نیک بندوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اس قوم کی طبیعت، اس قوم کا مزاج دراصل ہرن کا نافع ہے. ناف، پیٹ، ناف کے اندر، ہرن کے ناف کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے نا، ہر ہرن کے ناف کے اندر نہیں ہوتی. مخصوص قسم کے ہرن ہوتے ہیں جس میں وہ ناف کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو اس قوم کی طبیعت وہ ہرن کا نافع ہے، جو باہر سے تو خون ہے، اندر کے اس کے اندر ناف کے اندر مشک ہے. مشک کیا ہوتا ہے؟ خون کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے، جو ہرن کے ناف کے اندر، پیٹ کے اندر ایک عرصہ رہتا ہے تو مشک بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ کیفیت ہے، باہر سے تو خون کا لوتھڑا ہے، اندر وہ مشک ہیں. تو مگو کی نافع بیروں خود بود، چوں بود در ناف مشکے چوں شود. تو یہ نہ کہو، تو یہ نہ کہہ کہ یہ نافع باہر خون ہوتا ہے. تجھے یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بھی خون ہی ہے، لیکن تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ نافے میں جاتا ہے تو پھر وہی مشک بن جاتا ہے. اس لیے تجھے یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ یہ تو خون ہے. تو مگو کہیں مس بیروں بد محتقر در دل اکسیر چوں گشتست زر. تو یہ نہ کہہ کہ یہ تانبا باہر ناچیز تھا. مس کہتے ہیں میٹل ہوتا ہے نا، تانبا. تو یہ تانبا جو ہے باہر ایک ناچیز تھا جس کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں تھی. معمولی قسم کی دھات کا نام ہے تانبا، ویری چیپ میٹل تانبا ہوتا ہے. در دل اکسیر چوں گشتست زر، لیکن اکسیر کے دل میں جب پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ مت پوچھو کہ سونا کیسے بن گیا. اکسیر ایک ایسی چیز کا نام ہے جو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تانبے کو سونا بنا دیتی ہے اور رانگے کو چاندی بنا دیتی ہے. رانگا جانتے ہیں آپ؟ قلعی وغیرہ کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، وائٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رانگا. تو یہ اکسیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اکسیر وہ چیز ہے جو تانبے کو سونا بنا دیتی ہے اور رانگے کو چاندی بنا دیتی ہے. تو اکسیر کے دل میں جب یہی پہنچتا ہے تو سونا بن جاتا ہے. اختیار و جبر در تو بت خیال چوں دریشاں رفت شد نور جلال. اختیار اور جبر
تیرے اندر محض ایک خیال تھا، جب ان کے اندر پہنچا تو جلال کا نور بن گیا۔ تو اندر پہنچنا اصل ہے، وہ اندر پہنچے گا تو اس کی کیفیت سمجھ میں آئے گی۔ ایمان عقیدہ سچے ذریعے سے، بہترین طریقے سے، اس کے اپنے لمٹس میں، پورے اعتدال اور شرائط کے ساتھ جب اندر پہنچے گا تو اپنا اثر دکھائے گا۔ ناچ در سفرست او باشد جماد، در تنے مردم شود او روح شاد۔ نان کا نون غنہ کے ساتھ استعمال کیا ہے، نان، اس کو کہتے ہیں نان، روٹی۔ چوں در سفرست، سفرہ کس کو کہتے ہیں، دستر۔ ناچ در سفرست او باشد جماد، روٹی جب تک دسترخوان پر ہے بے روح ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ روٹی کے اندر کوئی جان ہوتی ہے؟ کوئی جان نہیں ہے۔ در تنے مردم شود او روح شاد، جب وہ جسم انسان کے جسم میں پہنچ جاتی ہے تو وہ حشاش بشاش روح بن جاتی ہے، وہ جان میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اسی سے انسان کا خون بنتا ہے، اسی سے انسان کے جان میں جان آتی ہے۔ باہر تو محض ایک بے جان روٹی تھی، جب اندر چلی گئی تو جان بن گئی، انسان کا حصہ بن گئی، پارٹ آف ہیومن بن گئی۔ در دل سفرا نگشتہ مستحیل، مستحیل اس جاں کند اصل سبیل۔ ایک 4-5 اور شعر رہ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج مکمل ہی کر دیتا ہوں یہ حصہ۔ در دل سفرا نگشتہ مستحیل، مستحیل اس جاں کند اصل سبیل۔ دسترخوان میں وہ مستحیل نہیں ہوتی، مستحیل کہتے ہیں حل ہو جانا، ڈیزالو ہو جانا۔ دسترخوان میں وہ روٹی روٹی ہی رہتی ہے، ڈیزالو نہیں ہوتی۔ کسی اور چیز میں آپ اس کو ڈیزالو بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیزالو نہیں ہوتی، روٹی روٹی ہی رہے گی۔ یہاں تک کہ آپ اس کو چور چور کے پانی میں بھی ڈال دیں، چورا چورا ہو جائے گی، لیکن روٹی روٹی ہی رہے گی، کوئی اور چیز میں ڈیزالو نہیں ہوگی۔ تو در دل سفرا نگشتہ مستحیل، دسترخوان میں وہ متغیر نہیں ہوتی، مستحیل نہیں ہوتی۔ مستحیلس جاں کند اصل سبیل، روح جو ہوتی ہے اس کو انسان کے پیٹ کے اندر مستحیل کر دیتی ہے۔ تو اس کا بھی رول جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ روح ہوگی تو یہ ڈیزالو ہونے کا مرحلہ طے ہوگا، وہ معدے میں جائے گی، ہضم ہوگی، خون میں کنورٹ ہو جائے گی۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ روح کر رہی، جسم نہیں کر رہا ہے۔ جسم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جسم کچھ کرتا ہوتا تو انسان مر جانے کے بعد بھی کھانا ہضم ہونا تھا، اب نہیں ہوگا کیونکہ روح نکل چکی ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، نہ خون بنے گا، نہ کوئی انسان کے جسم میں تغیر و تبدل ہوگا، کوئی تبدیلی پیدا ہوگی، کچھ نہیں ہوگا کیونکہ روح نکل چکی ہے۔ اصل کرنے والی تو روح تھی۔ تو روح ہے جو اس روٹی کو مستحیل کر کے انسان کے جسم میں خون میں کنورٹ کرتی ہے۔ قوت جانست این اے راست خاں، تاچ باشد قوت جان جاں۔ اب دیکھیے آپ جو ٹرن لے رہا ہے مولانا روم کا انداز بیان کرنے کا، بڑا خوبصورت۔ اے سچی بات کے پڑھنے والے، اے سچی بات سننے کے خواہش مند انسان، یہ روح کی طاقت ہے، جسم کی طاقت نہیں ہے۔ معدہ اگرچہ کہ تیرے جسم کا حصہ ہے، حلق اگرچہ کہ تیرے جسم کا حصہ ہے، تو اس زبان سے کھا رہا ہے، اس حلق سے اندر لے جا رہا ہے، تیرے پیٹ کے اندر جا کے معدے میں تیرا کھانا ہضم ہو رہا ہے، تو ایسا سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تیرا جسم کر رہا ہے، نہیں، یہ سب روح کر رہی ہے، یہ سب روح کی طاقت ہے۔ تو جب جسم کے اندر قید ہونے والی روح، جو پرندوں، ہزاروں لاکھوں پرندوں کی طرح پرواز رکھنے والی روح تھی، وہ جسم میں آ کر قید ہو گئی، تو اس کی طاقت کا یہ حال ہے۔ تاچے باشد قوت جانے جاں، تو پھر اس روح کی کیا طاقت ہوگی؟ جسم کی روح کی، جسم کی جان کی طاقت یہ ہے، تو روح کی جان کی طاقت کیا ہوگی؟ اندازہ کر سکتے ہو؟ نانس خوتے تن ولیکن در نگر، تاچے خوتے جان باشد اے پسر، اے پسر، اے بیٹا۔ روٹی بدن کی غذا ہے، نانست خوتے تن،
روٹی بدن کی غذا ہے وہ، لیکن در نگر، لیکن اگر تو غور کر، تاچ خوتے جانش باشد اے پسر، تو روح کی غذا کیا ہوگی؟ جسم کی غذا تو روٹی ہے، اور تو اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ روح بھی تیرے اندر موجود ہے نا، اس کی غذا کیا ہے؟ اس کو کیا کھلا رہا ہے تو؟ اس کو کیا پلا رہا ہے تو؟ کچھ تو غذا اس کی بھی ہونی چاہیے نا۔ کبھی تو نے توجہ دی کہ میرے اندر جسم بھی ہے، میرے اندر روح بھی ہے، میں نے تو جسم کے لیے ساری زندگی وقف کر دی ہے، اس کو کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج بھی کرتا ہوں، دوا بھی کھاتا ہوں، اس کو طاقت کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں، اس کی صحت کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں، ساری کوششیں تیری جسم کے لیے ہے۔ کبھی تو نے سوچا بھی ہے کہ ایک روح بھی ہے میرے اندر جو کہ میری اپنی اصل ہے، اور اسی سے جسم کے سارے نظام چل رہے ہیں، اس کی اپنی بھی تو کوئی غذا ہوگی، اس کی اپنی بھی تو کوئی طاقت ہوگی، اس کی اپنی بھی تو کوئی دوا ہوگی۔ کبھی اس طرف توجہ کیا ہے تو نے؟ گوشت پارا آدمی اس زور جاں، می شگافت کوہرا با بہر و کاں، آدمی جو گوشت کا ٹکڑا ہے اصل میں جان کے زور سے ہے، روح کی وجہ سے ہے، اور یہی روح ہے اس کو پہاڑ کو سمندر کے ساتھ می شگافت پھاڑ دیتا ہے، کوہرا پہاڑ کو، باب بحر و کان سمندر اور کان کے، سمندر اور کان کے ساتھ پہاڑ کو بھی پھاڑ دیتا ہے۔ انسان کے اندر وہ طاقت ہے کہ انسان نے حیرت انگیز چیزیں دنیا میں کی ہیں۔ آج ہوا میں اڑ رہا ہے ایروپلین کے ذریعے، یہ سب کس کی ایجاد ہے؟ انسان ہی کی ایجاد ہے۔ انسان سمندروں میں کشتیاں چلا رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، انسان پہاڑوں کو کھود رہا ہے، کیا کیا نہیں کر رہا ہے انسان، حیرت انگیز چیزیں، حیران کرنے والی چیزیں انسان کر رہا ہے، ایسی ایسی نئی نئی ایجاد کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے چپس میں ساری دنیا بھر رہا ہے۔ یہ انسان تو کر رہا ہے نا، لیکن انسان کیا اس کے جسم سے کر رہا ہے؟ اس کی جان ہے اس کے پیچھے جو کام کرا رہی ہے۔ انسان تو ایک آدمی ہے جو گوشت کا ٹکڑا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، لیکن جان کے زور سے سمندر اور کان کے ساتھ پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے انسان اپنے جان کے زور پہ۔ زور جانے کوہ کن شقل حجر، زور جانے جان درن شقل خمر۔ واہ واہ واہ، بہترین شعر ہے۔ کوہکن، فرہاد اس کا نام تھا، شیریں کے لیے اس نے پہاڑ کھودا تھا۔ شیریں کی محبت میں دودھ کی نہر نکالنے کے لیے اس کو کسی نے کہا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے دودھ کی نہر ہے، تو یہ دودھ کی نہر نکالے گا تو تجھے شیریں ملے گی۔ تو اس نے پوری زندگی لگا دی پہاڑ کو کھودنے میں، پورا پہاڑ کھود دیا۔ ہوا کیا؟ کھودا پہاڑ، یہ کہاوت بنی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو انسان اپنے جان کے زور سے، جسم سے تو اس نے نہیں کیا نا، یہ جسم کے اندر جو اس کی جان ہے، وہ جان نے اس کو اتنی طاقت دی کہ وہ پہاڑ پھوڑ سکا۔ تو کیا مطلب؟ کوہکن کی جان کے زور نے پتھر کو پھاڑا، یہ مطلب ہے۔ زور جانے کوہکن شقل حجر، کوہکن کے جان کے زور نے پتھر کو پھاڑا۔ زور جانے جان در ان شقل خمر، اور جان کی جان، یہ تو جسم کی جان تھی، جسم کی جان نے پتھر پھاڑ دیا، اور جان کی جان نے چاند کو پھاڑ دیا۔ یہ وہ جان کی جان ہے، یہ جسم کی جان تھی جس نے پہاڑ پھوڑے، اور وہ جان کی جان ہے جس نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ گر کشائے دل سرے انبان راز، جاں بسوئے عرش سازت ترک تاز۔ اگر دل راز کے تھیلے کا منہ کھولے، راز کا ایک تھیلا ہوتا ہے جو ہر انسان بھر کے رکھتا ہے، پیک کر کے رکھتا ہے، لیکن اگر دل راز کے تھیلے کا منہ کھول دے تو جان جو ہے عرش کی جانب دوڑ لگا دے گی، یہاں نہیں رہے گی، یہاں نہیں رہے گی، کوئی جان یہاں نہیں رہے گی، دوڑ لگا دے گی عرش کی جانب، کیونکہ ابھی وہ راز میں ہے، جو حقیقتیں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، راز مخفی، چھپے ہوئے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے انسان آرام سے یہاں زندگی بسر کر رہا ہے، یہاں سے جانے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ رازوں کو جانتا نہیں ہے۔
لیکن اگر وہ تھیلا راز کا اپنا منہ کھول دے تو انسان یہاں 1 منٹ نہیں رہے گا، دوڑ کر بھاگ جائے گا عرش کی جانب۔ گر زباں گوید ز اسرار نہاں، آتش افروزد بے سوزد این جہاں۔ اگر زبان چھپے ہوئے راز ظاہر کر دے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے زبانوں کے اوپر راز اندر دبے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ اپنے رازوں کو ظاہر کر دے، دنیا کی طرف، دنیا میں کھول دے، ساری دنیا کے اوپر فاش کر دے اپنے رازوں کو، تو آتش افروزت آگ لگ جائے گی، بے سوزت یہ جہاں، اور یہ جہاں کو جلا ڈالے گی۔ مصلحتاً، حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے پہلے تو راز کسی کو بتائے نہیں ہیں، اور بتائے بھی ہیں تو ایسے لوگوں کو بتائے ہیں جن کا منہ کھلتا نہیں ہے، وہ منہ کھولتے نہیں ہیں، دنیا چل رہی ہے۔ اگر وہ لوگ منہ کھول دیں اور راز بتانا شروع کر دیں تو دنیا میں آگ لگ جائے گی اور یہ سارا جہاں جل کے راکھ ہو جائے گا۔ ایسے راز ہیں وہ، اس دنیا کے راز۔ اب یہاں دیکھیے آپ، مولانا روم بھی آہستہ آہستہ بعض رازوں کو دنیا پر کھول رہے ہیں، جو بندے سمجھ سکتے ہیں، کسی قدر جتنا جاننا ان کے لیے مناسب ہے، وہ باتیں لوگوں کے سامنے مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں۔ ورنہ تو بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ بغیر مثالوں کے انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس دنیا کی چیزیں ہیں، اس نے کبھی دیکھا ہے نہ سوچا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس لیے اس دنیا کی چیزوں کی مثالیں دیتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور مختلف ایگزامپلز دیتے ہوئے، کچھ باتیں جو انسان سمجھ سکتا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر نے اس ایلچی کے سامنے جو باتیں بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑی کام کی بات بیان کی جائے گی کہ آدم علیہ السلام اور شیطان، ابلیس، دونوں سے بھی غلطی ہوئی، خطا ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ اس جھاڑ کے پاس مت جاؤ، آدم علیہ السلام چلے گئے۔ شیطان سے کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ دونوں نے ایک ایک خطا کی۔ اب ان دونوں کی خطا میں کیا فرق تھا، زمین آسمان کا جو فرق تھا، اس کو حضرت عمر اب سمجھائیں گے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ۔